کسی شاعر نے کہا تھا، زندگی جا چھوڑ دے پیچھا میرا، آخر میں انسان ہوں پتھر تو نہیں۔ دنیا کے بعض نامور شاعروں اور ادیبوں نے اپنی زندگی کا چراغ خود بجھانے کا فیصلہ کیا اور خودکشی کا راستہ اپنایا۔ کئی نامور پاکستانی شاعروں اور ادیبوں نے بھی اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کیا، جن میں سے 90% نے ٹرین کے نیچے آ کر جان دی۔ تاہم اس سوال کا جواب نہیں مل پایا کہ اہل ادب خودکشی کیوں کرتے ہیں۔ الجزائر کے مشہور مفکر اور ناول نگار البرٹ کامیو کا کہنا ہے کہ جب زندگی موت سے بھی زیادہ لایعنی ہو جائے تو پھر خودکشی کرنا لازم ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ ادبی لوگ زندگی کی بے ثباتی اور لایعنیت سے اتنے مایوس کیوں ہو جاتے ہیں کہ موت کو ہی گلے لگا لیتے ہیں۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ تخلیقی صلاحیت والے لوگوں میں دماغی خلل کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ سویڈن کی میڈیکل یونیورسٹی کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ کے ریسرچرز نے کئی سال قبل 12 لاکھ ایسے مریضوں کے ڈیٹا کی بنیاد پر ایک تحقیق کی جو شیزو افیکٹو ڈس آرڈر، ڈپریشن، کثرت شراب نوشی اور خودکشی کے رجحانات رکھتے تھے۔ اس تحقیق سے پتہ چلا کہ تخلیقی صلاحیتوں کے حامل افراد، خصوصاً مصنفین اور شعراء میں عام لوگوں کے مقابلے میں خودکشی کا رجحان 2 گنا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تخلیقی صلاحیتوں کی کچھ قیمت ہو جو مصنفین اور شعراء کو ادا کرنا پڑتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی شہرت یافتہ امریکی ادیب ورجینیا وولف، سلویا پلاتھ، ارنسٹ ہیمنگوے، فارسی شاعر تقی رفعت اور جاپان کے شاعر میشیبا یوکیو ان ہزاروں مصنفین میں سے چند ہیں جنہوں نے خودکشی کی۔ عام لوگوں کی طرح شاعر اور ادیب خود کو قتل کیوں کرتے ہیں؟ ماہرین اس کی وجہ ڈپریشن اور نا امیدی ہی بتاتے ہیں۔ کئی نامور پاکستانی ادیبوں اور شاعروں نے بھی اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کیا اور ان میں سے 90% نے ٹرین کے نیچے آ کر جان دی۔ شکیب جلالی تقسیم ہند کے بعد کے شعراء میں سب سے ممتاز ہیں، اگرچہ ان کے ہم اثر انہیں وہ مقام نہیں دیتے جو ان کا حق ہے۔ ادبی حلقوں میں شکیب جلالی کے نام سے شہرت پانے والے سید حسن رضوی علی گڑھ میں 1 اکتوبر سن 1934 کو پیدا ہوئے۔ شکیب کے والد کی ذہنی بیماری کے باعث ان کی والدہ نے ٹرین تلے آ کر خودکشی کر لی تھی۔ 10 سالہ شکیب نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ماں کی موت کا المناک منظر دیکھ رکھا تھا اور ساری زندگی اسی اذیت میں مبتلا رہے۔ یہ دکھ تمام عمر ان کا پیچھا کرتا رہا اور آخرکار 12 نومبر سن 1966 کو شکیب جلالی نے بھی سرگودا میں ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ 6 برس بعد یعنی سن 1972 میں ان کا مجموعہ کلام شائع ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ شکیب جلالی دراصل کتنے بڑے شاعر تھے۔ شاعرہ سارہ شگفتہ 31 اکتوبر سن 1954 کو گوجرانوالہ میں پیدا ہوئی۔ وہ اردو اور پنجابی زبان میں شاعری کرتی تھی۔ سارہ شگفتہ کی ذات سراپا معمہ تھی۔ غریب اور ان پڑھ خاندانی پس منظر کے باوجود سارہ پڑھنا چاہتی تھی مگر میٹرک بھی نہ کر پائیں۔ ان کی سوتیلی ماں، کم عمر کی شادی اور پھر مزید 3 شادیوں نے سارہ کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ انہیں دماغی امراض کے اسپتال بھیجا گیا جہاں سارہ نے خودکشی کی ناکام کوشش کی۔ بالآخر 4 جون سن 1984 کو ان کی دوسری کوشش کامیاب ٹھہری اور یوں سارہ نے کراچی میں ٹرین کے نیچے آ کر جان دے دی۔ شاعر اور ادیب آنس معین 29 نومبر سن 1960 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ آنس کا تعلق بہت مذہبی خاندان سے تھا۔ آنس کا رجحان صوفیزم کی طرف زیادہ تھا اور نہیں لگتا تھا کہ کبھی وہ خودکشی کر سکتے ہیں۔ آنس کی خودکشی کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آنس اپنی ایک ساتھی سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر خاندان والوں نے اس رشتے سے منع کر دیا۔ ایک اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس بینک میں آنس معین کام کرتے تھے وہاں فراڈ ہوا اور انچارج کے طور پر وہ خود کو اس کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ ان تمام حالات نے آنس معین کو خودکشی پر مجبور کر دیا۔ آنس نے محض 27 برس کی عمر میں 5 فروری سن 1985 کو ملتان میں ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ اردو اور پنجابی کے معروف شاعر ثروت حسین 9 نومبر سن 1949 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ دوران تعلیم انہیں اپنی ساتھی طالبہ پروین شاکر سے محبت ہو گئی جو بعد میں بہت بڑی شاعرہ بنی۔ دوسری طرف بے روزگار ثروت نے نوکری کے لیے جدوجہد کی تو انہیں کراچی کے ایک کالج میں اردو کے لیکچرر کی ملازمت مل گئی۔ ادھر پروین شاکر بطور شاعرہ شہرت پاتی گئیں مگر شاید وہ ثروت کے محبت بھرے جذبات سے بے خبر تھی جس کا ثروت کو بے انتہا دلی صدمہ پہنچا۔ بعد میں ثروت حسین کا تبادلہ لاڑکانہ کے قریبی قصبے میں ہو گیا اور یوں وہ اپنے پیاروں سے مزید دور ہو گئے۔ سن 1988 میں ثروت کا تبادلہ حیدرآباد ہوا مگر تب تک وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو کر اپنا علاج کروا رہے تھے۔ اس ناکام عاشق نے سن 1993 میں ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کی کوشش کی مگر انہیں بچا لیا گیا۔ اس حادثے میں ثروت حسین کی دونوں ٹانگیں چلی گئی اور وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا۔ بالآخر 9 ستمبر سن 1996 کو ثروت حسین نے کراچی میں دوبارہ ٹرین کے نیچے آ کر اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।